کے دل میں خوشی کی لہر دوڑی۔ اسبیلا نے علینا کی درخواست منظور کر لی، لیکن اس شرط پر کہ علینا واپس آ کر اس کے لیے دوگنا وقت بغیر کسی اعتراض کے کام کرے گی۔ علینا اتنی پریشان تھی کہ وہ سیاہ بلی کے بارے میں سوچ کر اس شرط کو ماننے پر مجبور ہو گئی۔ محل سے نکلنے کے بعد علینا نے لوگوں سے سیاہ بلی کے بارے میں پوچھا، لیکن کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ اچانک علینا نے سنا کہ کچھ لوگ کناری پہاڑی کے اوپر ایک پر اسرار محل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جہاں بہت ساری جنگلی بلیاں رہتی ہیں، یہاں تک کہ سب سے بہادر شکاری بھی وہاں جانا نہیں چاہتے۔ علینا کو لگا کہ شاید سیاہ بلی وہاں ہو، اس لیے اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ سفر کے دوران علینا نے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا۔ اس کے کپڑے پھٹ گئے، اس کے پاؤں لہولہان ہو گئے، اور سرد راتوں میں وہ بس راستے کے کنارے گھاس پر سو کر گزارا کرتی تھی۔ کئی دنوں بعد وہ آخرکار کناری پہاڑی پر پہنچ گئی، جہاں ایک بہت عظیم الشان محل کھڑا تھا۔ جب وہ محل کے سامنے کھڑی تھی تو اچانک ایک عجیب و غریب عورت اور دو خطرناک پہرے دار سامنے آ گئے۔ وہ غصے سے علینا کو گھورتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ یہاں کیوں آئی۔ علینا نے بتایا کہ وہ اپنی اچھی دوست سیاہ بلی کو تلاش کرنے کے لیے یہاں آئی ہے۔ اس پر عورت نے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ محل میں داخل ہو کر علینا نے کچھ نہایت عجیب و غریب مناظر دیکھے۔ یہاں کی تمام بلیاں دو ٹانگوں پر چلتی تھی اور انسانوں کی طرح باتیں بھی کر سکتی تھی۔ علینا کو ایک کمرے میں لے جایا گیا اور کچھ دیر بعد اس کے پیچھے کا دروازہ کھلا اور سیاہ بلی وہاں کھڑی تھی۔ دونوں نے خوش ہو کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ علینا نے سیاہ بلی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ واپس گھر چلے، لیکن سیاہ بلی نے بتایا کہ وہ یہاں بہت خوش ہے اور اب وہ اسبیلا کے محل واپس نہیں جانا چاہتی۔ سیاہ بلی نے یہ بھی بتایا کہ جو عورت اسے محل میں لے کر آئی ہے وہ جنگلی بلیوں کی ملکہ ہے۔ چونکہ علینا ہی وہ واحد شخص تھی جس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، اس لیے ملکہ نے علینا کو وہاں ایک رات گزارنے کی اجازت دی۔ سیاہ بلی علینا کو ایک خوبصورت کمرے میں لے گئی، جہاں ملکہ نے اس کے لیے ایک خوبصورت جوڑا تیار کیا ہوا تھا۔ علینا نے وہ لباس پہن کر سیاہ بلی کے ساتھ ایک شاندار رات کا کھانا تناول کیا۔ ایک رات آرام کے بعد علینا نے محسوس کیا کہ اس کی ساری تھکن اور درد دور ہو گئے ہیں۔ سیاہ بلی نے علینا کو ایک جادوئی تھیلی دی اور کہا کہ جب وہ واپس جائے تو اس تھیلی کو کھولے۔ سیاہ بلی سے الوداع کہنے کے بعد علینا واپس گھر کی راہ پر روانہ ہو گئی۔ جب وہ اسبیلا کے محل واپس پہنچی تو اس نے خوشی خوشی اپنے تجربات کے بارے میں بتایا۔ علینا نے سیاہ بلی کی طرف سے دی ہوئی جادوئی تھیلی کھولی تو اس کے اندر سے بے شمار سونے کے سکے نکل کر گرنے لگے۔ اتنی بڑی رقم مل جانے کے بعد علینا کو اسبیلا کے گھر کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنی ایک بیکری کھول لی جہاں وہ خوشی خوشی کام کرتی تھی۔ اسبیلا کو جب یہ خبر ملی تو اس نے علینا کی دولت پر شدید حسد کی اور سوچنے لگی کہ اگر علینا جیسی ایک معمولی خادمہ کو اتنی دولت مل سکتی ہے تو وہ اتنی بلند مقام والی ملکہ ہے تو اسے اور بھی قیمتی تحفے ملنے چاہیے۔ اس نے علینا کی کہانی سن کر خود کو پہاڑ کے نیچے بھیجا اور خود پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس خوش قسمتی کا خود فائدہ اٹھا سکے۔ جب وہ محل کے سامنے پہنچی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو اچانک ملکہ اور اس کے پہرے دار سامنے آ گئے۔ ملکہ نے اسبیلا سے پھر وہی سوال کیا کہ وہ یہاں کیوں آئی ہے۔ اسبیلا نے تکبر سے جواب دیا کہ وہ سیاہ بلی کی مالک ہے۔ ملکہ نے اسبیلا کو انتظار کرنے کے لیے کمرے میں بھیج دیا اور پھر سیاہ بلی کو طلب کیا تاکہ وہ اپنی بات بتائے۔ سیاہ بلی نے ملکہ کو بتایا کہ اسبیلا ہمیشہ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتی تھی اور اسے تنگ کرتی تھی۔ ملکہ کو یہ بات سن کر بہت برا لگتا ہے، لیکن ملکہ پھر بھی اسبیلا کو آخری موقع دینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ سیاہ بلی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتی ہے تو اسبیلا اسے سختی سے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہے کہ اسے اتنی دیر کیوں لگی۔ اسبیلا نے سیاہ بلی کو حکم دیا کہ فوراً ایک شاندار کھانا تیار کیا جائے اور ایک بڑی تھیلی سونے کی لے کر آئے۔ اسبیلا کا یہ رویہ ویسے ہی تھا جیسے پہلے تھا اور وہ پھر سے اپنی بدعنوانی اور لالچ کو ظاہر کرتی ہے۔ اسی دوران ملکہ کمرے میں داخل ہوتی ہے اور اسے حکم دیتی ہے کہ اسبیلا کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اسبیلا نے اس کا سامنا کیا اور اسے خوف کا احساس ہوا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ملکہ نے اپنی سزا دی اور اسبیلا کو اس کی بری حرکتوں کا حساب دینا پڑا۔ دوسری طرف علینا اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ وہ اب بھی سیاہ بلی کو یاد کرتی تھی، لیکن اس کے لیے خوشی کی بات یہ تھی کہ سیاہ بلی اب بھی محل میں اپنے دوستوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ علینا کا بیکری کا کام دن بہ دن کامیاب ہوتا گیا اور وہ ایک خوشحال اور پرامن زندگی گزارنے لگی۔